سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی۔ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کالز کرتے ہیں، مفتی صاحب جوابات ارشاد فرماتے ہیں، اور یوں علم دین کی ایک بیٹھک برپا ہوتی ہے جس سے ہمیں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کی کالز نہیں لے سکیں گے کیونکہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کچھ عرصے سے کہ ہم اپنے ساتھ پروفیشنلز ہیں، مختلف فیلڈز کے ماہرین ہیں، بزنس مینز ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر ان کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، بعض اوقات سوال در سوال جواب در جواب بھی ہوتا ہے، کچھ ایکسپلینیشن بھی آ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے علم دین سیکھنے کا، بہت ساری پرابلمز کو کلیئر کرنے کا، اور آج بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ 4 افراد ایسے موجود ہیں جو مارکیٹ کے ہیں، مختلف فیلڈز میں ان کا ایک تجربہ ہے اور ان کے پاس بھی سوالات ہیں، وہ شامل کریں گے۔ اور ان کے جو سوالات ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف ان کے سوالات نہیں ہیں بلکہ اس فیلڈ سے یا جس تعلق سے سوال کر رہے ہیں اس معاملے میں دنیا کے سینکڑوں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ جو سوال کر رہے ہوں تو آپ کا دل کہے یہ تو وہی بات ہے جو میرے دل میں تھی۔ تو سوال بھی اہم ہے اور یقینی طور پر جواب اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ پورا سلسلہ آخر تک توجہ کے ساتھ دیکھنے کی نیت کر لیں۔ اللہ نے چاہا تو بہت سارے مسائل، بہت سارے احکام، شریعت کی باتیں، کاروبار کا طریقہ، خرید و فروخت اور دیگر معاملات سے متعلق اللہ نے چاہا تو سیکھنے کو ملیں گی۔ تعارف کی طرف بھی بڑھتے ہیں لیکن پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے اور میرے تعارف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو 4 افراد ہم نے آج نئے شامل کیے ہیں، مارکیٹ سے کہہ لیں، مختلف فیلڈ سے کہہ لیں، وہ کون ہیں، ان کا کیا تعارف ہے، آئیے انہی کی طرف بڑھتے ہیں اور انہی کی زبان سے جانتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے اور کس فیلڈ سے تعلق ہے، کتنا ایکسپیرینس ہے، اور پھر انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ جی، میرا نام سید اشر اللہ خاکی ہے اور میں ایک فیوچر ٹیکنالوجیز کمپنی میں CFO ہوں، اور میرا ایکسپیرینس 20 سال سے میں فائنانس اور ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ہوں اور فائنانس اٹیچ کر کے کام چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 20 سال کا تجربہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ جی جناب۔ ندیم ریاض صدیقی نام ہے میرا، اور کاروباری سلسلے میں جو ہے وہ گیس اپلائنسز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کاروبار ہے ہمارا جو ہم مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں، جی، جس میں گیزرز ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہابس وغیرہ اور کچن ہوڈس وغیرہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے حوالے سے تقریباً آلموسٹ 15 سال سے یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 15 سال سے بزنس کر رہے ہیں، اور 15 سال بہت ہوتے ہیں بزنس میں، یوں تو کم بھی ہوتے ہیں لیکن بہت بھی ہوتے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی جناب۔ میرا نام محمد فہد اقبال ہے، کرنٹلی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ایسوسیٹ ہوں، فائنینس مینیجر کی پوزیشن پہ۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اراؤنڈ 12 to 15 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے۔ ادر ایکٹیویٹیز میں لیکچرشپ میں بھی ان اینڈ آؤٹ ایویلیٹ رہتا ہوں ڈفرینٹ HEC ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ۔ ٹھیک ہے جی حضرت۔ میرا نام محمد فیصل صدیقی ہے، فیلو ممبر ہوں انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کا، اور ایز اے مینیجر بجٹنگ اینڈ پرائسنگ پچھلے 15 سال سے انو پاک موٹرز کو صف کر رہا ہوں۔ گاڑیاں مہنگی کروانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں آپ، یہ مدنی چینل کی برکت ہے۔ مجھ سے بھی ایک سوال کرنے کا میرے پہلے، آپ کی طرف آنے سے پہلے، دیکھیں نا، کمپنی کے لیے کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جی، کمپنی کو نقصان سے بچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جب بجٹنگ نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہوتا کمپنی اپ جا رہی ہے، ڈاؤن جا رہی ہے، کتنی کاسٹ آ رہی ہے، کتنی چیز بیچنی چاہیے۔ تو یہ جو
फील्ड है, इसका तो काम यही है। बजटिंग है तो ऐसा ही। इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी करते हैं वैसे। पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखी जाए तो वहाँ डिक्रीज तो आपको शायद 10 साल वर्ल्ड वाइड बाद भी अगर बात नजर आया, करें तो डिक्रीज भी तो होते ही होंगे। डिक्रीज भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती अगर चाहे वो कम होते हो। मुफ्ती साहब, मैं तजर्बा सुन रहा था तो एक सवाल बजाय आपके मैं चाहता हूँ इनसे करूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी। वो ये कि जैसे 20 साल 14 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, और जाहिर सी बात है मार्केट में मुख्तलिफ कंपनी से आपकी एसोसिएशन है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी पहले ऐसा हुआ है किसी मुफ्ती साहब के साथ ऐसे बैठे हो? पहला एक्सपीरियंस हो रहा है। चलें जी नाजरीन, ये इनका भी पहला एक्सपीरियंस है, और जब ये मैंने इसलिए पूछ लिया कि जब पहला एक्सपीरियंस होता है ना, तो फिर सीखने वाला जो होता है वो बड़ी गहराई के साथ, या यूं कह लें तफसील के साथ सीखना चाहता है। और ये मैंने इसलिए पूछा ताकि आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे। ऐसा नहीं होगा कि ये अगर 14 15 20 साल से एक फील्ड में है तो बस ठीक है, इन्होंने सवाल किया, मुफ्ती साहब ने यहाँ से हाँ और ना कहा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। ऐसा नहीं होने वाला जो तजर्बा है, बल्कि आप देखेंगे जब मुफ्ती साहब जवाब देंगे तो शायद आगे से आर्गुमेंट भी हो, शायद आगे से कोई एक्सप्लेनेशन भी आए, शायद कोई आर्ग्यू भी हो, और फिर देखेंगे कि सीखने को हमें क्या क्या मिलता है। मुझसे पहले सवाल की तरफ बढ़े जी। ठीक है जी, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सैयद साहब की तरफ सैयद अशरुल हक साहब हैं। जी हजरत, क्या फरमाएंगे? अब मुफ्ती साहब, मेरा एक आपसे ये क्वेश्चन ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत से लोगों के अंदर फॉरेन करेंसी की तरफ एक रुझान बढ़ता जा रहा है कि लोग फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं और उसकी नीयत ही होती है कि वो फ्यूचर में जाकर महंगी हो जाएगी तो हम इसको सेल करके इससे मुनाफा कमाएंगे। क्या ये जो मुनाफा है, ठीक, ये क्या जायज़ है इस्लाम के हिसाब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी माल है, एसेट है, उसको खरीदा और बेचा जा सकता है। और जहाँ तक करेंसी की बात है तो करेंसी, जो फॉरेन करेंसी लोग जमा करते हैं, बेचने से ज़्यादा उनकी नीयत होती है कि अपने असासे को डीवैल्यू होने से बचाया जाए। तो यही वजह है कि लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, गरीब आदमी तो हैंड टू माउथ होता है, तो वो डिफरेंट अंदाज में जो है वो पैसे को रखते हैं। कुछ सोने में कन्वर्ट करके रखते हैं, कुछ डॉलर्स में रख लेते हैं। जिनके सफ़र बैरून ममालिक में ज़्यादा होते हैं, तो जिन ममालिक में ज़्यादा जाना है उन ममालिक के ताल्लुक से पैसा रख लेते हैं। एक साहब मुझे बता रहे थे कि तुर्की उनका जाना हुआ और जनाब तुर्की का लीरा उस वक्त था 40 रुपए से भी ऊपर, 1 लाख लीरा उन्होंने खरीद लिया। आज वो लीरा जो है वो 11 रुपए का है, 11-12 रुपए का है। तो वो बाज़ औक़ात जिक्र करते हैं इतने का हो गया, अगरचे वो ये नहीं बताते कि जो डॉलर उनके पास होंगे वो कितने थे और अब कितने का हो गया। तो इंसान की आदत है कि वो शिकवा ज़्यादा कर रहा होता है और शिकवे का इजहार कर रहा होता है। तो ये स्ट्रेटजी है, बुनियादी तौर पर एक हिकमत है। स्ट्रेटजी या हिकमत या प्लानिंग जो है उससे इस्लाम मना तो नहीं करता। प्लाट जैसे कहें, बाज़ लोग प्लाट इसलिए डाल लेते हैं कि चलो बच्चे की शादी होगी तो प्लाट बेच के अखराजात पूरे कर लेंगे। तो यूं मुख्तलिफ मौके के लिए मुख्तलिफ लोगों ने प्लानिंग की होती है। आम तौर पर जो एक आम आदमी है वो है ना, जो बिल्कुल चीता है और वो रोजाना सिर्फ ये देखता है कहाँ एक इशारिया नीचे हुआ है, कहाँ एक इशारिया ऊपर हुआ है, तो वो तो रोज खरीद बेच रहा होता है। बाज़ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन एक आम आदमी जो इस तरह का नहीं होता, वो कभी हस्बे मौका जाके बेच देगा जब उसको जरूरत पड़ेगी, कभी ले लेगा, कभी कभार का मामला होगा। और आमतौर पर इस तरह की जो डील्स हैं वो कानून भी उसको मना नहीं करता। बाज़ औक़ात कानूनी मामलात आ जाते हैं, जैसे आजकल आया हुआ था कि जनाब आपको अगर इस लिमिट में करेंसी चाहिए तो मनी एक्सचेंज में आप जाएंगे, अपना वीज़ा पेश करेंगे, डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, फिर जाकर आपको मिलेगी। तो अगर इस तरह के हालात हैं तो फिर एक कानूनी पहलू से तो कुछ ना कुछ जो हर्फ आएगा और एतराज़ पैदा होगा, लेकिन अमूमी हालात में इस तरह करने में कोई मुज़ायका नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा हुआ और हमारे साथ हैं नदीम रियाज सिद्दीकी साहब हैं। जी हजरत, आप क्या सवाल करेंगे? मुफ्ती साहब, मेरा ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और गैस अप्लायंसेस से है। तो इसमें बड़ी चीज़ें हैं और बड़ी चीज़ें जो है ना वो कॉमनली हो रही होती हैं हमारे यहाँ, जिसको जो मेरी नज़र में तो खैर मैं समझ रहा होता हूँ कि सही नहीं है, लेकिन अब आपके साथ बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ जो है वो कंपनीज जो है गुड्स उधार पर देती हैं, और उधार पर कहीं 30 दिन का टाइम होता है, कहीं 60 दिन का टाइम होता है, कहीं 90 दिन का टाइम होता है। उसके बाद वो डीलर्स को जो देती हैं वो लोग वो पैसे उनको दे रहे होते हैं, लेकिन वो 90 दिन में पूरे नहीं कर पाते। जो कमिटमेंट है एक, वो कमिटमेंट पूरी नहीं होती है। उसके साथ साथ जो है वो उसको मजीद प्रोलॉन्ग करते चले जाते हैं।
یعنی حالات مارکیٹ کے حالات کو دیکھتے وہ بیچ نہیں پاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیل نہیں ہوئی ابھی. اچھا, کمپنیز کیا کرتی ہیں, جب ٹائم ابو ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر فالو اپ چارجز لگانا شروع کر دیتی ہیں. اب فالو اپ چارجز کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں انٹرسٹ. تو یہ چیز کیا جائز ہے کمپنیز کے لیے؟ کمپنیز جو ڈیلرز کے اوپر لگاتی ہیں پھر وہ ابو چارجز لیتی ہیں. عام طور پر کیا ریشو ہوتا ہے ابو چارجز کا؟ سر یہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہوتا ہے. ڈیلی بیسس کے اوپر جی. کیا ریشو ہوتا ہوگا؟ منیمم 1% ہے. 1%. جی, یعنی مہینے کا 30%, 32% اس طریقے سے جو ہے وہ ایک مہینے کا انکریز ہو جاتا ہے, انکریز ہو جاتا ہے. ٹوٹل رقم کا یا پھر جو قسط ہے اس کا؟ ٹوٹل رقم پہ جو ہے نا وہ لگ رہا ہوتا ہے, اور وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے ایک طریقے سے. یعنی آج لگایا پھر اگلے دن جو اماؤنٹ بڑھ گیا اس پہ لگایا, تو وہ اماؤنٹ تو ڈیلر وہاں بہت پریشان ہو جاتا ہے. اور پریشان ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے, پھر وہ دکان بند کر کے یا تو بھاگ جاتا ہے, یا اس میں کمپنیز کو بھی لاس ہوتا ہے. تو یہ جو فالو اپ چارجز لگا رہی ہوتی ہے کمپنیز, اور کئی کمپنیز لگا رہی ہیں. دیکھیے کتنا فالو اپ چارجز ہوتا ہے, اس کا کوئی تعلق جائز و ناجائز سے نہیں ہے, تو میں نے معلومات کے لیے پوچھا ہے تاکہ جو لوگ ہیں ان کی معلومات میں آ سکے. آپ ایک اسپیسیفک فیلڈ کے آدمی ہیں, بہت ساری فیلڈ میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اور ایک معلومات عامہ کے لیے ایک صورتحال سامنے آئے کہ تاجر برادری جو ایک حلال پروڈکٹ بیچتی ہے, لیکن بعض طریقے ایسے ہوتے ہیں ان کے کہ ان طریقوں میں پڑھ کے وہ سود کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ, اے ایمان والو سود نہ کھاؤ. اب اس زمانے میں جو اہل عرب کی عادت تھی وہ اسی طرح کی عادت تھی کہ ایک چیز کی جو ہے وہ مال بیچ دیا, مثال کے طور پر 15,000 روپے کا مال بیچا ہے, 15,000 کا مال بیچا ہے, مدت آ گئی, ادائیگی نہیں ہو سکی, اب وہ اس پہ فالو اپ چارجز شروع کر دیتے تھے, سود شروع کر دیتے تھے, یہاں تک کہ سود اصل رقم سے بڑھ جایا کرتا تھا. سب ایسا ہے. قرآن پاک نے یہ بیان فرمایا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ, کہ دونا دون ڈبل ٹبل کر کے, یعنی ڈبل ری ڈبل کر کے سود مت کھاؤ. بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا یا ان کے دل میں کجی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھی قرآن نے چونکہ یہ کہا ہے کہ یوں مت کھاؤ, تو اس طرح کا جو سود ہے وہ حرام ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. اس بات کے رد میں الحمدللہ رب العالمین معرفت الربا کتاب کے اندر میں نے تقریباً 11 آیات نقل کی ہیں کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا موقع محل یا جس طرح کی چیز ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھ کے حکم بیان کرنا. قرآن پاک نے کہا کہ وہ بچیاں جو تمہاری گود میں ہوں تو وہ تم پر حرام ہے. مثال کے طور پر ماں بچی کو لے آتی ہے, شادی ہوتی ہے, اس کی پہلے سے بیٹی موجود تھی, تو اس کی پرورش عام طور پر یہ بندہ کر رہا ہوتا ہے جس نے شادی کی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ گود میں بیٹھنے کے لائق ہے, چھوٹی سی ہے, تو وہ حرام ہے ورنہ وہ حرام نہیں ہے, کیونکہ ایک کیفیت بیان کی ہے وہاں پہ قرآن پاک نے. تو یوں بہت ساری ایسی آیات کے ذریعے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے سود تو مطلقاً حرام ہے, بلکہ قرآن پاک نے تو اس دور کے معاشرے کی عکاسی کی ہے, ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اس دور میں لوگ کس طریقے سے سود میں ڈوبے ہوئے تھے اور سود سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنا سود کہ اصل رقم سے بھی بڑھ جایا کرتا تھا. تو یہ تو اب تری کی اعلیٰ ترین صورتحال ہے. اب اس کی جو خرافات نکلتی ہیں لا محالہ اس کا اثر کنزیومر پر پڑتا ہے. اب یہ جو لاس ہے وہ کنزیومر سے کور کرتے ہیں, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, تناؤ پیدا ہوتا ہے, ایک لامتناہی سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ لاس وہاں سے کور کریں گے, اس کا لاس وہاں سے کور کریں گے, اس کا لاس وہاں سے کور کریں گے. جو ایکویٹی بیس تجارت ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح کے کوئی لاسز نہیں ہوتے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ایک دلدل ہے, ایک ایسی دلدل ہے جس میں اللہ کی نافرمانی, اس کے رسول کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ, قرآن پاک کے احکامات کی خلاف ورزی اور سود کی مذمت, نحوست میں آنے والے جتنی وعیدیں ہیں بندہ ان کا جو ہے وہ خود کو ان پر پیش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. سود اگرچہ کہ تھوڑا ہو یا زیادہ, سود تو سود ہوتا ہے. یعنی بنیادی طور پر حکم یہ ہے کہ جب مدت ادائیگی آ گئی تو ادائیگی کر دی جائے. اگر کوئی جان بوجھ کر ادائیگی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے.
تقاضا کرنے والے کا یہ ذمہ ہے کہ اضافہ نہ لے، اگرچہ کہ تاخیر کرتا ہے اور تاخیر کرتا ہے اور تاخیر کرتا ہے، اضافہ نہیں لے سکتا. آئندہ کے لیے یہ کر سکتا ہے کہ اس کو مال بیچنا چھوڑ دے، ایسے بندے کو بندہ مال ہی نہ بیچے. تو یوں مختلف طریقے اپنا کر ان برائیوں کا سدباب نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر فالو اپ چارجز کے نام پہ سود لینا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے. مسلم یہاں پہ ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے بیان فرمایا سود کی تفصیلات بیان فرمایا، یقینی طور پہ قرآن و حدیث کی جو تصریحات ہیں، واضح احکام ہیں، وہ سب پر ہی ہیں. لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی، یعنی ورلڈ وائڈ، اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ سود کے فوائد اگر ہیں بھی، بالفرض اگر ہیں بھی، تو وہ بہت مائنر ہیں. اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ایون اکنامکس کے جو ماہرین ہیں، ماہرین معاشیات ہیں، وہ بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ تسلیم کر رہے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن انڈیویجول فرد ہو یا پھر جو ہے نا وہ کوئی ملکی اور بین الاقوامی کمپنیز ہوں، وہ اسی جال کو پھینکتے ہیں، اسی کو اپلائی کرتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے فرد بھی خراب ہو رہا ہے، معاشرہ بھی خراب ہو رہا ہے. دیکھیے انسان کی ایک نیچر ہے کہ انسان کے سامنے جو راستہ آسان نظر آتا ہے وہ اسی کو ترجیح دیتا ہے. کراچی کے اندر نئی بسیں چلنا شروع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے اب ان بسوں میں سواری اختیار کرنا پسند کریں گے. جب یہ نہیں تھی تو چنچری رکشے تھے، جب وہ نہیں تھی تو وہ جو منی بسیں تھیں وہ تھیں. یعنی ایک ذہن یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ جو اویلیبل ہے اس کی طرف بڑھو. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کیا میرا جسم اس قابل ہے، میرا وقت کیا اتنا اجازت دیتا ہے کہ میں اس ذریعے کو اختیار کروں، ٹرانسپورٹ کا میں یہ نہیں یہ ذریعہ اختیار کروں گا. تو کچھ لوگ چوائس پر چلتے ہیں اور کچھ لوگ چلتے ہیں کہ جو ان کو آپشن میسر ہوتے ہیں اس پر چلتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام اطاعت کا نام ہے، اسلام سر جھکانے کا نام ہے، اسلام نام ہے کچھ چیزوں کو اپنانے کا، کچھ چیزوں کو چھوڑنے کا. تو یہاں ہمیں اپنے چوائسز استعمال کرنا ضروری ہے کہ یہ راستہ ہمارے لیے غلط ہے اور یہ راستہ ہمارے لیے صحیح ہے. دنیا میں آپشنز ہمیشہ برقرار ہوتے ہیں. وہ کون سی برائی ہے کہ جس کا آپشن، جس کا راستہ کبھی بند ہوا ہو؟ کوئی برائی ایسی نہیں ہے کہ جس کا آپشن نہ ملتا ہو. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے کیا چوائس کرنا ہے. تو خود کو آپشنز کے بہاؤ میں نہ چھوڑا جائے بلکہ چوائس کی دنیا میں آیا جائے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا آپ کے دین کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے بہتر ہے. استخارہ کی جو مصنون دعا ہے نبی اکرم علیہ السلام نے جس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی نماز استخارہ کی، اور صحابہ کرام فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی آیات کی طرح میں تلقین کرتے تھے، یعنی بتاتے تھے کس طریقے سے جو استخارہ کیا جاتا ہے. جو مصنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں. یہ مصنون طریقہ ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے. آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ جو طریقے آ گئے ہیں کہ ہاں بھی تم پوچھ دو، تم کسی سے معلوم کروا دو، تم کروا دو، بعض طریقے تو بالکل ہی غلط ہوتے ہیں. اچھا ہوتے بھی ہیں تو مصنون نہیں ہے. استخارہ نام ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. اور وہ جو دعائیں ہیں اتنی پیاری دعائیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو میرے لیے مقدر فرما دے اور آسان فرما دے. پھر دعا مانگی جاتی ہے اگر میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، اس میں شر ہے، تو اس کام کو دور کر دے اور میرے ذہن میں اور جو میرے خیالات میں اس کام کی جو کشش ہے، میرے ذہن و خیالات سے بھی اس کام کو نکال دے. تو یہ جو پیٹرن ہے، یہ جو اسلوب ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کو کس طریقے سے چیزوں کو چوائس کرنا چاہیے. یہ تو ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. بعض اوقات رشتہ کر رہا ہوتا ہے، نیا کام شروع کرنا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا انجام ہمیں نہیں پتا. لیکن جائز اور ناجائز تو چیزیں واضح ہیں، اس کے متعلق چیزیں تو پوشیدہ ہی نہیں ہیں. یہ تو ہم نے ضمناً بات کی ہے کہ قرآن پاک نے تو اسلوب یہی بتایا ہے کہ آپ جب کسی چیز کو چوائس کرتے ہیں آپ کا معیار کیا ہونا چاہیے اور آپ کے پیش نظر کیا اسٹیپس ہونے چاہیے جس پہ چل کے آپ کسی چیز کو چھوڑتے ہیں یا کسی چیز کو ترک کرتے ہیں. بلکہ علم ترجیح جو ہے پورا ایک علم ہے، جی پورا ایک علم ہے. علم ترجیح، پیورٹی. ہمارے انتہائی عظیم سنی عالم دین ہیں، انہوں نے تو اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے کچھ حدیث کی روشنی میں.
کہ یہ بھی دین کا ایک حسن ہے. جی چلیں جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال فہد اقبال بھائی کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ مفتی صاحب ابھی ہم آسانیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو مجھ سمیت ہم لوگ آسانی کی طرف ترجیح دے رہے ہوتے ہیں چیزوں کو نا. اس لائک جیسے پہلے کمرشل بینکنگ تھی، اب ہم اسلامک بینکنگ کی طرف اسٹیپ بائی اسٹیپ موو کر رہے ہیں. تو ہم اس پہ نارملی پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ اپنی انویسٹمنٹ ڈال کے اس پہ ریٹرنس کو ہم ریسیو کریں. تو وہ پروفٹ اینڈ لاس، جیسے بینکنگ سیکٹرز میں پروفٹ اینڈ لاس کا ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی مطلب پروسیجر پہ وہ آپ کو ریٹرن مطلب شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لینا کیسا ہے؟ دیکھیے، سعودی ماڈل اور اسلامی بینکنگ کا ماڈل، اس میں فرق تو ہے. سعودی ماڈل بیس ہے انٹرسٹ پر، سعودی نظام پر، اور اسلامی بینکنگ کا جو نظام ہے کم از کم اس میں سعودی ماڈل نہیں ہے. اور کمزوریاں اور خامیاں پائی جا سکتی ہیں، لیکن سعودی ماڈل نہیں ہے. بعض اوقات آپریشن غلطیاں ہوتی ہیں، اور آپریشن غلطیاں کنزیومر کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور بینک والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کنزیومر کی ذمہ داری ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے جس ڈیل کو میں لے رہا ہوں یہ ہے کیا. آپ نے تو خیر سیونگ اکاؤنٹ کا پوچھا ہے. بعض لوگ جو ہیں مختلف ڈیلز لے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے بینک سے پیسے پکڑنے ہیں تو بینک کوئی نہ کوئی شرعی عقد جو ہے اس کو لے کر آتا ہے، مرابہ کرے گا، استثناء کرے گا، سلم کرے گا، بعض جگہوں پہ لیزنگ کرے گا. تو یوں مختلف یہ کانٹریکٹ ہیں. ان کانٹریکٹ کی ایک روح ہے. 1400 سال سے یہ کانٹریکٹ پڑھائے جاتے ہیں. فقہ اسلامی کے اندر یہ کانٹریکٹ ایک بنیادی ماخذ ہے. کیا، کیوں، کیسے. آپ بہار شریعت پڑھ لیں اور فقہی کتابیں پڑھ لیں تو ان کے اندر یہ سارے کے سارے ابواب موجود ہیں. مداربت کا باب موجود ہے، مرابہ کا باب موجود ہے، شرکت کا باب موجود ہے، اجارہ کا باب موجود ہے. ماڈلس تو موجود ہیں. تو ان ماڈلس کو بعض اوقات سیٹ صاحبان خود ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ماڈلز ہیں کیا. وہ حوالے کر دیتے ہیں فائنینس کی ٹیم کے. فائنینس کی ٹیم میں بعض اوقات اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ خود سیکھتے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری اکیڈمک تعلیم میں تو یہ ماڈل بتائے نہیں گئے. اب شروع کیا ہے بعض اداروں نے جو سی اے یا ایس سی اے کروا رہے ہیں، کہ تھوڑا بہت ان کا بھی تعارف کروا رہے ہیں. ہم اسلامک فائنینس کورس اسی مقصد کے لیے کرواتے ہیں اور فائنینس پروفیشنلز کے لیے کرواتے ہیں، تاکہ ان کو ایک اسلامک اسٹرکچر پتہ ہو کہ لین دین کا ایک اسلامک اسٹرکچر کیا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے سیونگ اکاؤنٹ کی، دیکھیے سیونگ اکاؤنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ پیسے رکھواتا ہے وہ اصل میں ہوتا ہے، عرف عام میں اسے انویسٹر کہتے ہیں، لیکن اس ماڈل میں، شرعی ماڈل میں یہ ہوتا ہے رب المال. مداربت کا ایک عقد ہوتا ہے، یہ رب المال ہوتا ہے، اور بینک ورکر کے حیثیت سے پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے. اب اس سے بہت سارے لوگوں کے جو پیسے پکڑے ہیں وہ ورکر کے حیثیت سے پکڑے ہیں، اس کی محنت ہے اور لوگوں کا سرمایہ ہے. بعض کیسوں میں بینک اپنا پیسہ بھی ڈالتا ہے. اس بنیاد پر پیچھے سارے کے سارے جو کانٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اب بینک ان پیسوں کو کہاں یوٹیلائز کرے گا، اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. اس کو مرابہ کرنا ہے، مداربت کرنی ہے، فلاں 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 چیزیں کرنی ہیں. تو بینک ایک ویٹیج سسٹم لے کر آتا ہے. ویٹیج سسٹم کے اندر پھر وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کتنا نفع اور نقصان ڈالنا ہے. اس کے اندر تو بہت اطمینان کی حد تک تو چیزیں نہیں ہیں. اطمینان کی حد تک والی بات یہ ہے کہ ویٹیج سسٹم کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے، کئی طریقے بہتر کرنے کے. تو ورنہ تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھی آپ کے اتنے پیسے اتنے دن اور اتنے جو نا وہ دن یہاں رہے، اتنا نفع آپ کا ہو گیا. تو اس کے اندر اور بہتری کی گنجائش موجود ہے. کچھ سال پہلے ایک پروگرام تھا وہاں اسٹیٹ بینک کے جو اس وقت کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کب جو ہیں وہ ایسا پروگرام لے کر آئیں گے کہ جس میں لاس کا عنصر بھی شامل ہو. مینجمنٹ کے ذریعے یا رسک مینجمنٹ کے ذریعے لاس کور کرنا اور چیز ہے، لیکن لاس ہوا نہیں ہے اب تک کنزیومرز کو. اس کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ بینک والوں نے جو یہ کہا ہوتا ہے، اسلامی بینک والوں نے، کہ ہم آپ کو 12 سے 16% دے دیں گے اندازاً. تو اکثر کیسوں میں تو بیک گراؤنڈ پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ گفٹ کر کے وہ فگر پورا کر رہے ہوتے ہیں. غیر مشروط گفٹ ہے تو کوئی شرعاً برائی بھی نہیں ہے. اس کے مقابل میں کچھ بڑے سودے جو ہوتے ہیں اس میں اسپیشل پول بن جاتے ہیں. اسپیشل پول میں کسی حد تک ویٹیج سسٹم نہیں ہوتا اور بہت محدود سطح پہ پول بنتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ 2 افراد پہ ہی لگے، 4 افراد پر ہی لگے.
تو وہاں ویٹیج سسٹم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایکچوئل بنیادوں پر آپ چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اتنا آپ کا پیسہ یہاں لگا ان 4 افراد میں، ان 4 افراد سے یہ ڈیل ہوئی، اور یہ ڈیل ہونے کے بعد اتنی بچت ہوئی، بینک نے اپنے شیئر کا یہ رکھا، آپ کو یہ ملا، وہ پراپر ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہاں 2 اوپینین ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کمزوریاں ایسی ہیں اس سسٹم میں بھی کہ اجتناب کیا جائے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ اسلامک کانٹریکٹ کی بنیاد پر سارا لین دین ہو رہا ہوتا ہے اور ان کا نفع بھی حلال ہے اور ان میں پیسے بھی رکھے جا سکتے ہیں، تو یوں 2 آراء ہیں. کوئی اگر کسی بھی ایک رائے پر عمل کرتا ہے ان علماء سے پوچھ کر جن کی رائے ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. فیصل صدیقی بھائی ہیں. جی فیصل صاحب. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل نارملی آپ نے دیکھا ہوگا سر، کچھ پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں اور جس میں فلیٹس بھی ہوں گے، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا پلاٹس بھی ہو سکتے ہیں اور شاپس بھی ہو سکتی ہیں. نیو پروجیکٹس ہوتے ہیں، لوگ وہاں پر اس میں بکنگ کرواتے ہیں جو کہ بالکل ایک نومینل اماؤنٹ سے ایک بکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس میں ایک انسٹالمنٹ کا ایک شیڈیول بنا دیا جاتا ہے کہ آپ منتھلی آپ اس پہ اتنی انسٹالمنٹ پے کرتے رہیں گے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پروجیکٹس میں ڈیولپمنٹ کا کام کمپلیٹ ہوتا ہے تو پرائز مارکیٹ میں پرائز بھی انکریز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہم نے اگر کوئی بکنگ کرائی اور سال بھر کے بعد اس پہ ہمیں کچھ اون پروفٹ ملتا ہے، اون منی ملتی ہے، اور اس کو اگر ہم سیلز کر دیتے ہیں، ابھی ہمیں پوزیشن نہیں ملی، پوزیشن لینے سے پہلے ہی کیا اس کو سیل کر کے اس کے اوپر پروفٹ لینا، کیا یہ جائز؟ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ پورا پروسیجر جس میں کوئی شخص اس طرح فلیٹ بک کرواتا ہے اور اس کے آرڈر پر بلڈر تیار کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے. اس طریقہ کار کا نام ہے استثناء، یعنی آرڈر کے بعد ایک چیز بننا شروع ہوتی ہے. میک ٹو آرڈر کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے اندر چیز پہلے سے موجود ہونا شرط نہیں ہے، خام مال پاس موجود ہے یہ شرط نہیں ہے. سر کسی فیکٹری کو کنٹینر کا آرڈر ملتا ہے کہ جناب آپ نے 2 کنٹینر بنانے گارمنٹس کے، تو وہ اس کے بعد آرڈر لینے کے بعد مارکیٹ میں جائے گا، خام مال خریدے گا، پھر جا کر تیار کرے گا. عام خرید و فروخت میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کے اونرشپ میں موجود ہو. استثناء جو ہے ایک تو اس چیز میں اس میں رعایت موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بک کر لیا اور بک کرنے کے بعد وہ کام سٹارٹ ہو گیا، لیکن ابھی وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، درمیانی مرحلے میں ہے، اور آپ اس کو اسی حالت میں بیچنا چاہتے ہیں. اس کی گنجائش موجود ہے اور ہمارا تفصیلی فتویٰ اس پر موجود ہے، اور یہ تفصیلی فتویٰ جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ سے دیکھا جا سکتا ہے. مجلس تحقیقات شرعیہ کا تفصیلی فیصلہ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ایک جو رائٹ بک ہوا ہے نا بلڈر کے پاس، کہ وہ آپ کو بنا کر دے گا، آپ اپنے اس رائٹ سے وڈرا ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس رائٹ سے وڈرا ہوتے ہیں آپ تھرڈ پارٹی کے لیے، بلڈر کے لیے نہیں. تھرڈ پارٹی کے لیے وڈرا ہوتے ہیں اون لے کے، اور اپنا وہ حق اس کو بیچتے ہیں. آپ ہر حق نہیں بیچا جا سکتا، کچھ حق ایسے ہیں جو بیچے جا سکتے ہیں. جیسا کہ عورت خلا کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو شوہر اس پر معاوضہ طلب کر سکتا ہے کہ بھئی میں کیوں کھلا دوں، وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے جو مہر دیا تھا میں وہ واپس کرتی ہوں. اس کے علاوہ بھی قیمت مقرر کی جا سکتی ہے. وہ بھی ایک حق چھوڑنا ہوتا ہے، اس کی ایک صورت بنتی ہے. تو ہر حق ایسا نہیں ہوتا اس کا معاوضہ لیا جائے. یہاں پر یہ نزول حق کی صورت ہے، حق وڈرا کرنے کی صورت ہے، رائٹ وڈرا کرنے کی. تو آپ تھرڈ پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، پھر تھرڈ پارٹی بلڈر کے پاس جا کے اپنے نام وہ کروا لیتا ہے. تو یوں اس کی گنجائش موجود ہے. اس طریقے سے آن پر جو ہے وہ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے. فیصل صدیقی بھائی کو جواب دیا گیا، اور امید ہے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جن جن کا یہ معاملہ ہے جواب مل گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ سید اشر الحق بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پھر سوال لیتے ہیں. جی جناب. مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ اس کر کے جب یہاں منگاتے ہیں تو ہم اپنے فائدے کے لیے اس کی ٹیکس اور ڈیوٹیز سے بچنے کے لیے ایک تو کرتے ہی ہیں، ہم اس کی کیٹیگری کو چینج کر دیتے ہیں تاکہ اس پہ کم ٹیکس لگے، کم ڈیوٹیز لگیں، اور اس کو ہم کلیئر کرواتے ہیں. اور مارکیٹ کے اندر تو پرائس پہ ہمیں بیچنا ہوتا ہے، لیکن اپنے فائدے کے لیے ہی ہم یہ پروسیجر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم ڈیوٹیز وغیرہ سے بچانے کے لیے اس کی ہم کیٹیگری چینج کر دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ مارکیٹ کو آپ جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. مجھے جو ہے وہ کسی ایک بڑے فورم پر شرکت کرنے کا موقع ملا اور ڈیفرنٹ تجاویز دی جا رہی تھیں
ملک کے لیے بہتری کے لیے. تو میں نے وہاں اس بات کو اجاگر کیا کہ میرے پاس جڑیا بازار کے ایک تاجر آئے ایک مرتبہ، عمر رسیدہ تھے. کہنے لگے کہ 70 کی دہائی میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی مارکیٹ میں کوئی تاجر انڈر انویسٹنگ کرتا تھا پوری مارکیٹ اس کو برا بھلا بولتی تھی. آج کے دور میں یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو پوری مارکیٹ اس کو برا بھلا کہتی ہے. ہمیں سمجھانے آ جاتی ہے کہ بھائی تم کماؤ گے کیسے، کیونکہ مارکیٹ کے 99% جو لوگ ہیں وہ انڈر انویسٹنگ کر کے کیٹیگری چینج کر کے ڈیوٹی کم کر کے مال لے کر آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کر لے کر آئے گا جب تو ان سے مہنگا مال اس کو پڑے گا جتنے کا وہ بیچ رہے ہیں. تو میں نے وہاں یہ بات عرض کی کہ ایک شخص جو ہے نا وہ حلال و حرام پہ اب کیسے عمل کرے. اتنی زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور سارے پورٹ والے جو ہے وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ کوئی ایسا سسٹم لانچ ہو رہا ہے کہ وہاں سے جب فیکٹری سے جو رسید بنے گی وہ ڈائریکٹ یہاں کے سسٹم میں آ جائے گی، اور اس سے کیٹیگری چینج کرنا یا اس سے انڈر انویسٹنگ کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے نا کہ جنگل کا راج ہوتا ہے، ہر طاقتور اپنے سے کمزور شخص کو کھا رہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایسی سوسائٹی جو کسی قانون طور طریقے تہذیب پر چلتی ہے. تو اب ہم خود اندازہ لگا لیں کہ جب ہم تہذیب کو ٹھکراتے ہیں تو ہزاروں مشکلات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. میں نیوز پڑھ رہا تھا، موبائل مارکیٹ میں آگ لگی ہے، تاجروں کا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے. بعض تاجر بچا کھچا مال، اب آگ لگی ہوئی مال جتنا نکال سکتا تو نکالا انہوں نے، سوزکی میں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں، راستے میں سوزکی لٹ گئی. یہ معاشرتی بگاڑ ہے کہ قدم قدم پر جو دشواریاں بڑھ رہی ہیں. جب ہم خود بحیثیت تاجر قانون توڑتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، ڈاکو کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی یہی کر رہا ہے، وہ بھی قانون توڑ رہا ہے، وہ بھی من مانی کر رہا ہے. اگرچہ کہ اس کا جرم بہت بڑا ہے، حد سے زیادہ بڑا ہے، اس میں حق و لباد بھی شامل ہو گیا ہے. لیکن بات چیزیں ایسی ہیں جو کسی ایک کے بدلنے سے چیزیں نہیں بدلیں گی، بلکہ سب کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور حکومت کو بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ ایسے طریقے لے کر آئے کہ جس سے یہ جو تاجر حضرات ہیں ان کی مشکلات کم ہوں. بعض اوقات مشکلات کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ چلے جائیں، جو بھی ریفنڈ ملتا ہے ساری کی ساری رسیدیں مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ 2% میں 4% میں رسیدیں خرید کے اور کلیم کرتے ہیں 17% میں. وہ سہولت گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے ایک تاجر کو، وہ تاجر اس کو یوں اویل نہیں کر پاتا کہ یا تو اس کے پاس پکی رسیدوں والے گاہک نہیں ہوتے. پکی رسیدوں والے اگر گاہک نہیں اس کے پاس تو یہ شرط ہٹا دینی چاہیے. اگر یہ شرط ہٹ جاتی ہے تو اس تاجر کو براہ راست فائدہ پہنچے گا، 17% اس کو واپس ملے گا. اور اگر نہیں ہٹتی تو دیکھیں پھر کیا ہو رہا، گھوم پھر کے جا کے جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، جو بڑے پیسے والے ہیں، 2-4% میں خرید کے وہ پھر جناب 10-12% خود کما رہے ہوتے ہیں. پوری انڈسٹری جو نا یہ ایک ان سین جو انڈسٹری ہے وہ ہمارے جو وجود میں آ چکی ہے. بات ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، علماء کی ذمہ داری ہے صحیح بات بتانا اور راغب کرنا. جو غلط ہے وہ سب کو پتہ ہے غلط ہے. حدیث پاک میں الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ گئے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. گناہ کی نشانیاں ہیں، تو گناہ تو ہے یہ کام، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن تاجر بھی ہمارے ہی معاشرے کے لوگ ہیں، وہ بھی 2 پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں. انہیں بھی بہتر ہونا چاہیے، ہمیں بھی بہتر ہونا چاہیے. ٹیکس حکومت کی ضرورت ہے، اس کو بھی ٹیکس ملنا چاہیے. لیکن بیچ کے اندر سے جو کھانچے والے لوگ آ جاتے ہیں نا، یہ اصل کام خراب کرتے ہیں. رشوت خور آفیسر، اہل منصب کہ جن کو منصب دیا گیا ہے، جن کے ذمہ دیانت سپرد کی گئی ہے، جن کے ذمہ کام سپرد کیے گئے ہیں کہ یہ بہتر طریقے سے چلوائیں گے، وہ خود اپنی جیبیں بھر کے اپنی قبر کو بھاری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ایسے لوگوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے. سر ایک سوال اور ہے یہاں، جی جی. کچھ کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنٹ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو جو آئٹم آ رہا ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ کسٹم والوں کے ساتھ مل کر کے کچھ اس میں مزید وہ کنسیشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے وہ مزید رشوت. آپ کی فیلڈ ہے نا، پہلے سب سے پہلے ہوتی ہے اس کے اندر الیکٹرانک آئٹم، آپ کی فیلڈ ہے، سب سے پہلے مینوفیکچرنگ ہوتی ہے.
मैन्युफैक्चरिंग से पहले R&D होता है, रिसर्च होती है, इस चीज़ की ज़रूरत है। लोड शेडिंग हो जाती है तो ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाने वाली कंपनी आ जाती है कि जनाब लो वाट आ गया, ज़्यादा बिजली खर्च नहीं होगी, ये मार्केटिंग ज़रूरत सब चीज़ों को देख रही होती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसकी तशहीर होती है, फिर बड़े डीलर के पास आता है, छोटे डीलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर के पास। तो ये पूरा एक सिस्टम है, कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं आ सकती। तो यूं जराइम में भी सिस्टम बन चुके हैं, सिस्टम के बगैर जराइम नहीं चलते। हम आजकल सुन रहे हैं कि जनाब सिस्टम बना हुआ है, लैंड्स पर सिस्टम बना हुआ है, नौकरियों पर सिस्टम बना हुआ है, फला फला महकमों पर सिस्टम बना हुआ है, यहाँ तक कि कैदियों पर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है कि कैदी जो है ना, बाज कैदी, सब नहीं, कि वो वहां बैठकर भी जुर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी सिस्टम है। क्लियरिंग एजेंट तो सबसे बड़ा मुशीर आला होता है, वो कन्विंस करता है कि आप यूं करो, आप यूं करो, आप यूं करो, आप यूं करो। मुझे याद अच्छी तरह एक मर्तबा मेरे अहले सुन्नत की खिदमत में हाजिर थे, किसी शोबे पर बात चली, उसकी बेहतरी कैसे हो और कैसे ना हो। तो आपने फरमाया कि कोयले को कितना ही धो लोगे वो काले रहेगा। तो बात शोबे उनका स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है, अब कोई क्लियरिंग एजेंट बनना चाहता है, क्या वो जायज काम कर सकता है? बहुत मुश्किल है। चंद एक शोबे ही होंगे जिसमें वो रह के जायज काम कर सके, वरना असल तो जो फ्रंट मैन है वो यही होता है, इसके जरिए सब डीलें जो है ना हो रही होती हैं। तो ये हमारे मुल्क की खराबियां हैं, हमारे माशरे में पाई जाने वाली खराबियां हैं। बहुत सारे मुल्कों में पाई जाती हैं इस तरह की खराबियां, और बहुत सारे मुल्कों में नहीं पाई जाती। तो हमें जो बेहतर सूरत हाल है उसको फॉलो करना चाहिए। फहद इकबाल भाई की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल इनसे लेते हैं, क्या पूछ रहे हैं जी? मुफ्ती साहब, इसी डिस्कशंस को लेते हुए और क्वेश्चन दिमाग में आया था कि ये बेसिकली हम जो आइटम्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे होते हैं एलसी के थ्रू कर रहे होते हैं, उसमें कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि फाइनेंसिंग कर रही होती हैं बैंक से रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, और उसके थ्रू फिर वो उस पर उसका इंटरेस्ट भी पे कर रही होती हैं। तो उस मामलात में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो उसका पार्ट होते हैं, तो उनकी वहाँ पे जॉब करना कैसा है एम्प्लॉयमेंट में? क्योंकि अब अराउंड मैं ये समझ रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पैसों को बोरो कर रहे हैं और साथ एसेट्स को ले रहे हैं और फिर उस पर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, और फिर उस पर जो दीगर अभी प्रोसीजर आपने शेयर किया एलसी के, उस पर पार्ट बन रहा है। उस ऑपरेशन को चलाने के लिए बहुत सारे लोग उसको केस को आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनकी टेक्निकल जो मामला है वो जोड़ी होती है। देखिए, बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक बंदा है, उसकी जॉब का अक्सर हिस्सा तो ठीक है, जितने काम उसके जिम्मे हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन एक काम ऐसा होता है जिसमें वो गलती कर रहा होता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये काम भी इसका ठीक है। अगर एक गलती है तो उसको एक गलती कहा जाएगा, दो गलती है तो दो गलती कहा जाएगा, तीन गलती हो तीन गलती कहा जाएगा। गलती तो बहरहाल गलती है। जब आप गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब जाके आगे रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता ये खुलता है कि आप दिल के अंदर आपको मलाल होता है कि भाई मैं ये गलती कर रहा हूँ, अल्लाह से दुआ मांगते हैं आप कि बेहतर जरिया मिले, बेहतर चीज मिले। क्योंकि जुर्रत ईमानी और कुव्वत ईमानी जो है वो जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा जो है वो परहेजगारी बंदे के अंदर आती है। परहेजगारी ये होती है कि बंदा ऐसी जॉब को छोड़ देता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि एक बंदा ऐसा है कि जो गाफिल है, कम से कम उसके दिल के अंदर ये आती है कि मैं कुछ बेहतर मिले, कहीं मैं ऐसी जगह जाऊं जहाँ ये गलती भी ना हो। तो यूं गलती का इतराफ बहुत सारे रास्तों को खोलती है और चीजें बेहतर भी हो जाती हैं। बंदा बाजू का सोच नहीं सकता कि राहें कहाँ से खुलेंगी, वहां पहुंच जाता है। तो गलती जहां पर है उसको गलती तो कहा जाएगा। चलिए जी, सवालात का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, तो इस किस्त को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट संडे आप इसी हमारे प्रोग्राम की एक्सटेंशन देख सकेंगे, नेक्स्ट एपिसोड देख सकेंगे, जिसमें इन्हीं हमारे शुरका के सवालात होंगे, मुफ्ती साहब के जवाबात होंगे, डिफरेंट सवालात होंगे, जाहिर सी बात है फिर डिफरेंट जवाबात भी होंगे। अपना फीडबैक भी हमें दीजिए। अल्लाह पाक आपको भी इल्म दीन से नवाजे, हमें भी इल्म दीन हासिल करने, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्चा अमानतदार ताजिर मुझे को तू या रब बना। सच्चा अमानतदार ताजिर मुझे को तू
پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا